السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. صاحب اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. سو فائنلی we're here in front of these guys. always here. سب سے پہلے I would like to compliment on the athletic apparel you're wearing. It looks very nice. Where did you get it from? Apparatus. What's The greatest Apparatus? brand I've in never Pakistan. I haven't heard of that before. What are you wearing? Oh, this? What's that? This little thing. Avengers. Avengers. I get that a lot. This ویسے logo resonates a bit with Avengers. یہ ابھی تک مارکیٹ میں تو نہیں آیا ہوتا تو میں لے جاتا ہوں. یہ بھی لے جاتے آؤٹ ہیں. کلاس کلر یہ ہے. آپ کو ملے گا سب سے پہلے انشاءاللہ. ان کو بھی ملے گا یہ انشاءاللہ. وہ ٹرائب کا کلر لگ رہا ہے. ٹرائب, ہاں ایٹس ایکچولی ٹرو. ٹرائب کا کلر بن گیا ہے. اچھا ان کا اصل میں ہاں بیکاز آف دا ٹرائب کی پہلی بار. اچھا وہ پہلی والی شرٹ بھی ایسی اسی کا لگی تھی. یس ڈیفینیٹلی. سو یس. before I get deeper, I'm just going to put a bit of light here. We're going to be focusing on the body aspect. We have three main fundamentals of the take back, which is mind, body, soul, and I would like to focus more on body with you. And before I get deeper in that, I would like you to tell the audience a little bit about yourself. Body کا relation first mind سے then body. Before we get into the topic, I would like you to tell the audience a bit about yourself, your connection with fitness, and on a summarized level, کہ fitness میں how long have you been, who are you سب سے پہلے تو obviously, and then a bit about fitness and then how it has helped you, and then we can take it from there inshallah. پہلے تو I'm Usama, say I'm from Lahore. دوسری بات I started my journey 6 years back. وہ اسٹارٹ ایسے ہوئی تھی مطلب کوئی اس کا ایز سچ یہ نہیں کہ میں نے پلان کیا تھا کچھ کیا تھا. میرا کزن آیا تھا اسلام آباد سے, صدان نام ہے اس کا. وہ آیا تھا تو میں اس ٹائم نہیں کچھ کرتا تھا. اگین کبھی اٹھ جاتا تھا, ڈمبل پڑے ہوتے تھے تو کرنے لگ جاتا تھا. مطلب کوئی یہ نہیں کوئی پرفیکٹ ٹائم پہ کوئی سسٹم کے حساب سے اٹھتا تھا, کرنے لگ جاتا جب بھی دل چاہتا تھا. لیکن ایک دن اس نے نا میرے اندر یہ نہیں تھا کہ ڈسپلن تھی کہ میں نے اس ٹائم پہ کرنا ہے. صحیح ہے, یہ 6 سال پرانی بات کروں اور میں اگین ایئرس کو میں گنتا نہیں ہوں. صحیح ہے, میں ایئرس کو نہیں مانتا. میں نے اس سال میں جتنا نہیں, ایج از اے ڈفرینٹ تھنگ, وہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان سالوں میں جتنا میں نے کیا ہے نا, وہ ان 6 سال کی بات نہیں کر رہا میں, ان 3 سال کی بات کروں. اور جن اندھیروں میں کی ہے اور جس حساب سے کی ہے اور جس طرح کی ہے, وہ پراپر نالج جو میں نے اس کے بعد کیا, جو میں نے ابھی اسٹارٹ کیا, میں بات کرنے والا اسٹارٹ. تو آیا میرا کزن, اس نے مجھے وہ کرتا تھا. صحیح ہے, وہ MMA کرتا تھا اسلام آباد میں, فائٹ فورٹریس جم ہے اس میں اس نے اسٹارٹ کیا تھا. تو مجھے بچپن سے نا اٹریکٹ کرتا تھا MMA, باکسنگ, یہ چیزیں وغیرہ. میں بچپن سے بھی باپ کو کہتا تھا کہ میں نے کراٹے کرنے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن باپ تو میرا یہ کہتا تھا کہ جب اسٹڈیز ختم ہوئیں گی تھی تو اس ٹائم اسٹارٹ کرنا. لیکن اگین اسٹڈی سے بھی شغف اتنا نہیں تھا, ایجوکیشن سسٹم سے. آئی ہیٹڈ ایجوکیشن سے سنس when I was born. تو مجھے تو وہ پسند ہی نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب اسٹارٹ کیا, اس نے ایک دن نہ یہ ہوا کہ وہ رننگ پہ جا رہا تھا, رمضان کی بات ہے, وہ کرتا تھا رننگ رمضان میں. تو میں نے بولا صدان میں ابھی آج تیرے ساتھ چلتا ہوں. رننگ کا اتنا میرا تھا ہی نہیں. ابھی یہ جرنی اسٹارٹ ہونے والی ہے جو میں نے اس کے بعد کیا. صحیح ہے, اس کے بعد یہ بھی آئے گا کہ ہم نے کیا کیا. صحیح ہے, تو پھر ادھر سے اسٹارٹ کیا. میرا پہلا وہ مائل کرتا تھا, اور وہ یہ کرتا تھا, اس چیز سے میرے اندر آیا مائل کہ وہ مائل میں نے اتنی دیر میں کرنا ہے, اتنی دیر میں کرنا ہے. میں اس دن میں نے اسٹارٹ اس بات سے کی کہ میں نے آج کرنا ہے. میں اٹھا. وہ کدھر سے آئی, اگین جو میں نے پہلے اسٹارٹنگ پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ باڈی اس ٹائم تک باڈی نہیں ہے جب تک مائنڈ نہیں ہے. موٹیویشن آتی ہے تو اس صوفے سے میں اٹھتا ہوں تو میں جاتا ہوں. صحیح ہے, اگر سوچ نہیں ہے, نہیں سوچ, ایکشن آفٹر دا تھاٹ. صحیح ہے, اگر آپ کے اندر سوچ نہیں ہے نا, آپ اٹھ کے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے. میرے میں سوچ نہیں, میں اسی کا ریموٹ نہیں اٹھاؤں گا. یہ آپ کے اندر کیا آ جاتی ہے, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, جب بندہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے اور کام لیزینس, اس کو اردو میں کچھ کہتے ہیں کہ ادھر اچھا تھا. ہاں, ہڈ ڈرامی. اگین ہڈ ڈرامی جو ہے اس کے لیے بہت اچھا ورڈ ہے. لوگ نہیں کرتے, وہ کس سے آتا ہے, سوچ سے. صحیح ہے, اور سوچ بنتی وہ ہڈ ڈرامی میں چلی جاتی ہے. اچھا میں اٹھ گیا, ایکشن لینا بہت ضروری ہے. صحیح ہے, جیسے رب نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ جو سوچتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, مجھے ان سے سخت نفرت ہے. قرآن کی آیت ہے.
ہمارا کام سوچنا ہے دین اس پہ وہ کرنا ہے. اچھا میں نکل گیا, میں نکلا, سدان جا رہا تھا, پہلا دن ہے میرا, میں جا رہا ہوں, سانس ایک اندر یہ چیز ہے نا ضدینس, جو ضدی ہے اسٹبننس جو میرے اندر ہے نا وہ تھی. میں نے بولا نہیں, میں نے نہیں رکنا, ہی جا رہا ہے, میں اس کے پیچھے ہوں. جاتا رہا. وہ دن ہے آج کا دن ہے, آج کا وہ دن ہے, آج کا دن ہے جب میں چلا تھا نا اس رننگ پہ, وہ آج کا دن ہے. اس نے وہ چھوڑ دی 6-5 مہینے بعد, اس نے یہ چھوڑ دی وہ ایکسکیوز پہ. لیکن میں چلتا رہا اسی کمرے میں جو میرے سامنے ہے. اس ٹائم میرے اندر جذبہ بہت تھا, کوئی ڈسپلن نہیں, کوئی پروگرامنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. میں نے اس ٹائم بس دماغ میں ڈال دیا اب میں نے جو کرنا ہے وہ پھر پوری دنیا دیکھے گی. میں جب حد پہ جاتا ہوں پھر میں اس حد پہ جاتا ہوں. میں نے کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے, مجھے نہیں دیکھ رہا کہ یہ ہے. پھر کرنا سٹارٹ کیا وہ ہر دن. پھر 1 مائل کو میں نے ایک وہ بنا لیا, وہ کرتا تھا 15 منٹ میں, مجھے 15 نہیں سوری 7 to 8 منٹس میں. صحیح ہے, میں نے اس کے بنایا, میں نے 7 to 8 سے نیچے. اس نے وہ نہیں بولی ان دنوں میں بہت, ہاں صرف فٹنس نہیں ہمارے تھی. اوپر اسامہ کے اوپر اگر ہم بات اگین کریں ہاں تو اس انتہا کی مشکلات تھیں کہ ان مشکلات میں لوگ گرتے ہیں, بے شک اٹھتے نہیں ہیں. لیکن اس نے اپنا کوپنگ میکینزم اس چیز کو بنا لیا کہ اگین مائنڈ اینڈ باڈی بہت ضروری ہے. بالکل دیٹ واز کائنڈ آف مائی ڈسٹریکشن کہ میں اس کو اس جگہ پہ لے کے گیا, میں ذرا الگ جگہ پہ لے کے گیا. میں آج سے پہلے, اس سے پہلے میں اپنے آپ کو پہلے دیکھتا ہوں اور زبردستی دیکھتا ہوں کہ میں جب میں خود نہیں ہوں گا, میں ہیلدی نہیں ہوں گا, ایک ڈاکٹر کے پاس بندہ چلا جائے, صحیح ہے, اور ڈاکٹر ہی ہیلدی نہیں ہے, وہ کیا پیشنٹ ٹھیک کرے گا, صحیح ہے. تو اگر میں ہی ہیلدی نہیں ہوں, میں کیا فٹنس سکھاؤں گا کسی کو, یا میں کیا زندگی کے بارے میں بتاؤں گا جب میں ہی اس مرحلے تک اور اس مرحلے سے گزرا نہیں ہوں. So long story short, you got up. یس, اس دن سے اٹھا, اس کے بعد صرف رننگ نہیں کی میں نے. رننگ واز کائنڈ آف مائی وارم اپ. ایوری سنگل ڈے آئی ڈیڈ 3.2 kilometers ایوری سنگل ڈے. اس کو میں نے 13 These are your منٹ initiation میں, phases, ہاں right? میں نے واز 17. لیکن اگین وہ 17 کا اگین اس پہ نہیں میں. So like your initiation stages when you got into fitness? Yes, You were I was 17? 17, yes. Okay. 17, I think 17, 16. ہاں اتنا ہی, 6-7 سال 7-8 سال پرانی بات ہے. Okay, so can you summarize it? وہ اس ٹائم میرا وہ نہیں تھا کہ میں پروگرامنگ میں آیا تھا, جب اس کے بعد آیا تھا پھر اسٹارٹ ہوئی تھی کہ جب میں کہ اس کا نام ہے رننگ میں آ گیا, اس کے بعد میں نے باکسنگ ایڈ کیا. Yeah, can you just summarize this a bit for the audience and تھوڑا بتا کے کہ okay running سے you moved on to باکسنگ کے بعد آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اسٹرینتھ ٹریننگ ود باکسنگ. اور میں نے But a little bit put some detail, just 2 minute detail on boxing کہ پھر how you got into boxing and how much. باکسنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی, باکسنگ بھی سدان کے ساتھ اسٹارٹ کی تھی, جو فائٹ فور اسٹریس میں نے بتایا وہ کرتا تھا. اس کے ساتھ میں نے بس اسٹارٹ کی تھی وہی بیسک جیب کراس ہک وغیرہ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ باکسنگ, کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ نہیں ہے کہ بچے کو میں سکھا دوں کہ جیب کراس ہک کیا ہوتا ہے, وہ مجھے آتا تھا. پھر اگین علم مجھے بہت پسند ہے, وہ میں لیتا جاتا, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, پڑھتا جاتا تھا کرتا جاتا تھا. پھر اس کو میں نے ایڈ کر دیا. اس ٹائم بھی اگین اتنا علم نہیں تھا کہ میں پروگرام کیسے کروں, بس میرے دماغ میں جو آتا کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. اور میں نے یہ نہیں کہ میں نے پروگرامنگ کی, میں نے ایک ہی دن میں وہ سب ایڈ کر دی. So you did not learn boxing from proper professional coaches? No. And you learned it yourself? Yes. And okay, can you tell me how did you learn boxing and then you moved on to SNC as well? So how did you learn it yourself in that time and how did you, can you told you right now dominate a bit on self education? How did you self education again پڑھ کے ریسرچ کر کے اس کی باریکیوں میں جا کے دیکھ کے and applied on myself. And after that جب انس آیا, میری کزن تھی, اگین میں اپنے لوگوں پہ اپلائی کرتا رہتا. جب آپ اپلائی کرتے ہو نا, علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. میں اپلائی کرتا تھا, میں دیکھتا تھا کیا غلطی ہے, میں دیکھتا تھا کہ اگلے کا کیا ریئیکشن آتا ہے, اگلا کیا کر رہا ہے. اس پہ جب میں اپلائی, جیسے تیرے پہ میں اپلائی کرتا تھا, میں بتاتا تھا, سکھاتا تھا. جب سکھاتے ہو تو سیکھتے ہو, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ دوسروں پہ اگر انا مار کے تو سیکھتا تھا, میرے پاس آتا تھا, میں سیکھتا تھا, پوچھتا تھا. اب میرے پاس نا, میرے اوپر اگر کوئی میرے سے سوال پوچھے گا نا, میرے اوپر ایک سختی آ جائے گی کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا. اب میرے کو تو ایک بڑا سمجھ کے بات کر رہا ہے کہ میں تیرے سے سیکھنا ہے, تو مجھے بتا کیا کرنا ہے. اسی سے میں علم لیتا جاتا, اپنے پہ الگ اپلائی کرتا, تیرے پہ الگ اپلائی کرتا, سکھاتا. پھر میں ہر دن پڑھتا اور کرتا گیا. So اس وقت راستے میں you learn it on the how way. much of your time you were dedicating to fitness at that time? 3-4 سال پہلے In a day? ہاں, in a day 4 hours, 3 to 4 hours. So what do you used to do in those 4 hours? Every single, ابھی میں بتاتا ہوں کرتا گیا تھا. وہ جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا 3 کلومیٹر رننگ سے, وہ میری 3 کلومیٹر رننگ وارم اپ بن گیا تھا. اس کے بعد میں ایوری سنگل ڈے آئی واز ڈوئنگ 170 سیٹ اپس
پلانک 3 منٹ کا, دیٹ واز مائی وارم اپ. اس کے بعد 70 ریپس میرے کرنچز کے ہوتے ہیں, اس کے یہ بھی وارم اپ چل رہا ہے. اس کے بعد لیگ ریزز, اس کے بعد میری باکسنگ کا 1 گھنٹہ بیگ ہوتا تھا, 1 گھنٹہ روپ ہوتی تھی, شیڈو باکسنگ ہوتی تھی, ہاں اسکپنگ روپ. اس کے بعد میرا 1 گھنٹہ جو ہوتا تھا میرا اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی تھی, which was and I did this for 7 days and 2 years constantly. Right? But you don't know. Oh yeah, can you put You some don't know shit? how he did it. Can you put some light on that? کہ Light on what? Basically یہی تو بات ہے. I did in a single room without anything, without any equipment. because you did 15 not kg. you do not have, just let me get this straight, you did not have any professional coaches, any nutrition guidance from any No. specific person, you're on your own and you just had this phase میرے پاس تھا تو I had Allah and my ilm. Yes, so how did میرے you پاس تھا utilize صبر جو میرے وقت میں تھا. یہ اصل بات ہے. اور یہ ایسے نہیں کہ میں نے یہ کیا, میں پڑھا, میں نے دیکھا, صبر آزمایا. اور یہی جو میرے بھائی نے بات کی کہ اس ٹائم جو وقت تھا نا, اس ٹائم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اس ٹائم لوگ یہ چیزوں کو نہیں سوچتے کہ میں نے فٹ ہونا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. I have to manage all the things with that. صحیح ہے. اور اپنی انا کو مار کے, اپنے شوقوں کو مار کے, اور ہر چیز میں آج میرا ایک کوٹ ہے اور اس وقت میں نے بنایا تھا, آج بھی ہے, کہ جس نے کرنا ہے نا وہ کدھر بھی کر لیتا ہے, چاہے وہ زنجیروں میں, چاہے وہ دیواروں پہ لٹک کے, وہ میں نے کیا. ہاں there's a way, وہ کرنا کوئی بھی کر لیتا ہے. میں نے اپنے گھر کو فٹنس کا ایریا بنایا تھا, جو آج لوگ کرتے ہیں میں نے کمرے میں کیا تھا. وہی میں, آپ کیا اس کے نام ہے, ہر بندے کے گھر میں گرلیں ہوتی ہیں, لوہے کی گرلیں ہوتی ہیں, تو میں نے کیا ہے. صحیح ہے, میں نے اس پہ لٹک کے پل اپس بھی مارے ہیں, چین اپس بھی مارے ہیں. اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے. میں نے 15 kg سے باڈی جو بنائی ہے, آئی کین چیلنج پیپل کہ وہ بندہ مطلب اس ایریا میں, اس سوچ میں, اس حساب میں, لٹرلی آئی کین چیلنج دیٹ کہ کوئی وہ چیز اس علم میں نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں کہ میں نے کیا, لیکن اگین میری کیا اوقات ہے, رب نے مجھے وہ دیا ہے اور میں کرتا رہا. دا مین تھنگ از کنسسٹنسی جو ہونا چاہیے. پتھر میں بھی جو سوراخ کرتی ہے وہ کنسسٹنسی ہے. پانی گرتا رہے, پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. دیٹس دا تھنگ, کنسسٹنسی میٹرز. پانی گرتا رہے, پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. دیٹس دا تھنگ, کنسسٹنسی میٹرز. مجھے یاد آج جب لوگ آتے تھے نا گھر, تو لوگ مذاق اڑاتے. مجھے آج بھی یاد ہے. یہ اس کو نیا نیا شوق چڑھا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا 2 مہینے میں, اسامہ تو کیا کر رہا ہے, ہنستے تھے. وہی لوگ میں نے, اور اسامہ نے ان کی باتیں نہیں سنی, کرتا لگا رہا, اور محنت اکیلا تنہا راتوں میں مشکلوں سے بھری زندگی میں لگا رہا. اکیلا, میں اکیلا کمرہ, ہر چیز, نہ میں کوئی گانے نہ کچھ نہ کچھ, اکیلا. وہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے, سامع یہ تو کیسے کر رہا, یہ تو نے کیسے کیا, رب کا شکر ہے. سکھا سکتا ہے. یہ رب ہوتا ہے, رب عزت دیتا ہے. تم یقین کرو, تم صبر رکھو, تم رب پہ یقین رکھو, اور کرتے رہو. مجھے آج بھی یاد ہے, اور رب نے اتنی عزت دی ہے, میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہے. صحیح ہے, وہ دن ہے آج کے دن ہے. تو پہلا اسٹوڈنٹ تھا, اللہ کا شکر آج پورا لاہور جانتا ہے, وہ بھی اگین رب کی وجہ سے. تو ایسے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. اس کے بیچ میں اگین باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے کو, میں بہت باتیں سکتا ہوں, لیکن اگین وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو گزرا ہے, جو ہوا ہے, جو کیا ہے. صحیح ہے, وہ یہ میں کہنا چاہوں گا, میرا زندگی میں سب سے بڑی یہ ہے کہ صبر ساتھ کنسسٹنسی اگین, قطرہ قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. وہ کرتے رہو اور صبر رکھو, چاہے جو وقت ہو. اچھا, before we get to the the take backs from this episode, I want you to put a bit more light on basically the things جیسے کہ you did boxing and then you moved on to SNC, right? کہہ سکتے ہو باکسنگ صرف. Because long story short, summarized version, boxing کی, and you did boxing for how many years? Consistently I did boxing for 2 years. 2 years. نہیں کنسیڈر 2 years کہ اس کو 2 years میں کہوں. اس کو میں نے I did this program 4 hours per day for like 2 years consistently and 7 days a week. That I told you right now. اچھا, this صحیح ہے. Yes, 1 گھنٹہ ہیوی بیگ, 1 گھنٹہ میرا اسٹرینتھ ٹریننگ, 1 گھنٹہ میری روپ, اور میرا سارا کچھ جو ایپس کا ریلیٹڈ اینڈ کارڈیو. That was my warm up جو اسٹارٹنگ میں تھا, and every single day, and the highest I did in one day was with you. Okay, so let's get when into you came that. back from Coke Fest. Let's get into that, because the audience would be thinking that we're talking a lot about how we train together. Yes. So let's get into that. Let's dive into that. Because I always look at you as my boxing coach. MashaAllah. In one regard, at least, because
I remember the time I was into bodybuilding. 8 years straight, my elder brother had done it. So I was looking at him. I was going more deeper into bodybuilding, and I had some decent aesthetics. Then I found you, and I had known that there's this guy who keeps, like, whenever I'm coming to his house, he's just boxing, and that's all I know about this guy. But then I get to know you. I actually meet you, and then you tell me, because of me being open to experiences, I got the chance to connect with you and learn a bit about boxing in that regard. So then I was really curious, what is boxing, and so you had been doing it for a while, and that was the time that I said, I want to learn boxing, and you were welcoming in that regard. And because of you said when you taught me, you learned a lot yourself as well. So then we started training together. Those days obviously were Amazing one of the days. most memorable days. The one thing I kind of realized, because of having no equipment and having no space, again with these things, that's why we predicate a lot upon fitness. Fitness, like, what is fitness? Fitness is movement, right? Always. And you can have movement anywhere, anytime. So, and that's why, alhamdulillah. But you have to have knowledge if you want to create new movements, if you want to invent new movements. मैंने वो जो बताया कि मैंने घर को अपना फिटनेस एरिया बनाया, मैंने सीढ़ियों को अपना फिटनेस एरिया बनाया, मैंने एक एरिया को अपना फिटनेस एरिया बनाया. अगेन नॉलेज जो है वो पावर है. नॉलेज लेना, अगेन लेते रहना. इल्म को जो लेता है वो बदलता है मेरे हिसाब से. और जो जिसमें अना आ जाती है किसी भी ज़िंदगी के एरिया में, whether it's business, whether it's fitness, whatever you're doing, just technical difficulties. We're back on the track with the take back. Yeah, exactly. Amazing. So we were talking about you and how your fitness journey progressed further, alhamdulillah. And then we talked a bit about how we did some golden days together with boxing, and I took Anas, how we met? पूछना चाहूँगा जरा मैं. it was through, there was this the one thing that comes in my mind is that marathon that was about to happen. Yes, Paces. It was Paces. Paces. 5 kilometer. No, 3.2 kilometers. 3.2? Yes. 3.5. 3.2. वो जो लड़कियां नहीं करती फिल्मों में, हम कैसे मिले, हाँ. वो वाली बात करिए. मैं हूँ ना ये वाला. ये ना इसके वो डालेगा, ये इसके सारे bloopers बना रहा है. These are nice bloopers. But it was paces, and we were pacing ourselves. But that was like, that was my first initiation of when I got into running, and I got to know the art of running. Like, Beauty. when I think about running, the first person that comes to my mind is David Goggins. This guy, he's the fittest man on planet. Fittest man on. If people look David him up, Goggins. so he has taken a lot of blows in his life. But running is so beautiful. Yes. Like, there's so much happening. You're exploring outside. I'm talking about outside running. You're exploring. You're going to different places. I mean, one time I was listening to a David Goggins podcast, and I said I'm gonna go for a run. I hadn't done my workout for a few days, and that really rarely happened. So just imagine what was going on in me. And I was like, okay, I have just listened to this podcast. I'm gonna go for a morning run. And what I said to myself was, I'm gonna go down and I'm gonna stop where the road ends. याद है, मुझे बताया थे. 7 kilometers बना था. 11 kilometers. बोलना वो तो I आसान was है. 12. हाँ. Because what I did, I came down from my apartment, Aski 11 where I was staying. Yeah. I came down. I remember that. And I started running. I ran. This makes me remember Forrest Gump. Yeah. What an So I amazing ran. movie. I kept on running, and Lahore mein it's really beautiful as well, because running is a lot. Huh? I was running. I was running, and Lahore mein, the very beautiful thing about running is it has a lot of nature. So you get Greenery. you get to Punjab तो nurture greenery yourself से from बड़ा है. nature. बिल्कुल. And because of that aesthetic, it was really nice. So I kept running, and one road led to the other, and there were basically, I told myself, And there comes Usama. I have to finish this story. This is too beautiful. Let's go. So I said to myself कि यार road आएगी तो मैं रुकूंगा ना, but road नहीं आ रही थी. तो I had to keep on going. तो I said कि okay, अब लाहौर में वो एक जगह आता है ना जहाँ पे नाला आ जाता है और उसके आगे वो खेत शुरू हो जाते हैं. I couldn't go further. Literally बहुत जगहों पे ऐसा आ गया था मंजर कि भाई आपको रुक जाना चाहिए, कि मतलब इसको आप रोड कंसिडर कर लो या गली यूं ट्रांजिशन हो रही है ना, बट नो, आई सेड कि प्रॉपर जब तक रोड एंड नहीं होगी, आई एम नॉट गोना स्टॉप. आई वेंट टू द LSE, जो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो रोड है वहाँ तक आई वेंट, एंड देन आई केम बैक,
and cars are moving, people are seeing what's this guy ek aur Forrest Gump nikla hua hai Lahore mein, what's going on. But yes, then I explore ki running kitni beautiful hai, and you asked me where we met. So we met wo jo paces ka competition hua tha, I know. and literally I will say ki we paced a lot, and you told me how to pace over there. Yeah. It's really beautiful how you can connect with the उसके name. बाद तो मिले थे, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वर्कआउट करना, मतलब ऑफर we की got थी into कि boxing. वर्कआउट करते हैं साथ. हाँ. Acha, let's get a bit detail about fitness, yeah? Basically, you educated, we both educated ourselves in that regard, क्योंकि हम लोग हमेशा करके सीखे हैं, बिल्कुल. हमेशा करके सीखे हैं. हाँ, माशाल्लाह. हम लोगों ने हमेशा फिटनेस में घुसे, हम लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की. Alhamdulillah, we did our part of the education. You self-educated yourself a lot from your own research. मैंने बीच में थोड़ी बहुत certifications कर ली, like I said in my previous podcast, ISSA से, International Sports and Science Association से. The theory helped. Alhamdulillah, the theory is important in that regard, but self-education on that regard and practicality. نہیں, وہ جب تک ایجوکیشن ہمارے حرکت میں نہیں آتی تو اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں. حرکت نہیں آتی, آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کر کیا. حرکت میں برکت ہے. جب آپ کو پتہ, Practicality speaks for itself. کو جتنا ہم لوگوں نے کر کے سیکھا, باڈی بلڈنگ میں گھسا, اس میں جتنا ایسے سیکھا, وہ ویسے بندہ نہیں سیکھ سکتا. پڑھنے کو تو دنیا کے لیے پڑھائی ہے یار, جب تک اس کو کرو نہیں پتہ. Even now in education system they promote کہ یار when a person is addressing to someone, when he's using more hand gestures, that is more perceivable compared to when a person is just sitting like that and talking. Body language. Yeah. 70% of the conversation is body language. And that's something so beautiful about fitness. Because fitness is movement. That also explains about dominancy, کہ you're talking about things, تو آپ ڈومینیٹ کر رہے ہو کہ یہ ہے بیہیویئر میں آ جاتا ہے. بالکل. You automatically become that person. بالکل. Who will talk with every atom of their body. بالکل. And it will not be you can see their eyes light up. بے شک. Because they're passionate. بالکل. Passion speaks volumes, definitely. کی آواز بھی ایسی ہے نا کہ کچھ بھی بات کریں نا. ماشاء اللہ سے. اچھا, تو دیٹ if we come back to that کہ اب ہم لوگوں نے جیسے باڈی بلڈنگ میں تھوڑا وقت گزارا, جیسے میرا بھی لائف اسٹریم از a bit different, we'll get back to that in the Eagerness والا podcast, but let's talk a bit in fitness. From the first day میرا کبھی بھی باڈی بلڈنگ نہیں تھا, نہ آج تک ہے نہ کبھی تھا. میں نے وہ اسٹارٹ کی ہے, مطلب کائنڈ آف لوگ آج کراس فٹ کرتے ہیں, آج لوگ کرتے ہیں ہٹ ورک آؤٹ سرکٹس وغیرہ. میں اس ٹائم باڈی ویٹ ٹریننگ کو ایک الگ لیول پہ لے کے گیا تھا, مطلب نالج کو, کیونکہ اگین میں نے وہی بات اگین کنیکٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس نہ اتنا اکوپمنٹ تھا, نہ اتنی ریسورسز تھی. میں نے اسی سے اپنی نالج سے, علم سے زیادہ اس کو یوٹیلائز کر کے چیزوں کو ڈھونڈ کے, وہی اگین اسٹیئرس کو میں نے اگین وہ بنایا, اس میں جمپنگ اسکواٹس کرتا تھا, اپنے شو کیسز کو, اپنے اس کو, ہر چیزوں کو. میرے پاس ایون آئی ڈونٹ ہیو ہیوی بیگ باکسنگ. بندہ ابھی میں بولوں کسی کو ابھی, ہاں اچھا ہے, بکس کو ویسے پڑھنا بھی چاہیے, ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں, بٹ how you utilize the books, putting them in the bags, putting them ہم لوگ اس کو یوٹیلائز ہی کرتے. بالکل. even we had some rocks, ہم وہ بھی پڑھتے تھے اس میں. ہم فٹنس, مطلب فٹنس, ہر چیز کو فٹنس سمجھتے تھے. فٹنس زیادہ وہ رکھتی تھی, مطلب مجھے ادھر یہ ہاتھ آپ دیکھیں, ادھر مجھے مطلب کائنڈ آف کہہ لیں کہ ادھر میرا پورا زخم رہتا تھا, اور پھر میں کرتا تھا. اور ایک میرا used to tell me when I جب میں پوچھتا تھا کہ how can I make my fist stronger, بالکل, I used to do that exercise of putting your میں fist دیوار on میں, the wall ہاں and pressing as much as you can. So that force دیوار کو ہم نے اپنا ذریعہ بنایا, ہم نے گھر کو اپنا فٹنس کا ذریعہ بنایا. فٹنس تو میرے لیے, جب میں جم, مطلب 3 سال بعد میں جم میں, رب نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی کہ جب اندھیروں میں کیا تو روشنی دنیا نے دیکھی ہے, اور آج تک دیکھتی ہے. تو بات ایسی ہے, ایک منٹ ذرا, وہ ہو رہا ہے, جاری جا رہا ہے. تو ہاں چلو کوشچن ہم بولو, پھر کوشچن ہی بولو. Alright, so one thing that we haven't discussed till yet is the reason why you both started. Like, کیا ایک ٹریگر مومنٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایکچولی اسٹارٹڈ آف, اینڈ ڈو یو تھنک وین اسٹارٹنگ آف بندہ اپنے آپ کو ایک امیجن کرتا ہے ان دا فیو ایئرز آئی ریچ دس لیول, ڈو یو گائز تھنک یو ہیو ریچ دیٹ لیول یٹ, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ? That's a beauty. You want to start off, or you want me to put my insights in it? I'm thinking about something. Okay. تو سب سے پہلے تو never, I have never been satisfied with where I am, and that keeps on making me going. I want to grow, I want to prosper, and I want to learn more. And that, if an athlete becomes satisfied, that is the moment of death for him, because he's not going to grow, he's not going to go forward. If you want to grow, because of this
desire and passion for, you know, learning, and not just being a, you know, bonehead and thinking ki yaar this is fitness, because that's what people do in Pakistan. بالکل. And a lot of other places ke they connect fitness with a certain niche. That's why I always say, that's why I always talk about the topic fitness, کسی بھی not چیز میں جب bodybuilding in specific. اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے نا ادھر خاتمہ آ جاتا ہے آپ کی گروتھ کا. صحیح. میرا یہ بھی ایک پہلے دن سے تھا کہ اسپیشلائزیشن کے فار ایگزامپل اف آئی ایم ڈوئنگ باڈی بلڈنگ تو میں نے پوری زندگی باڈی بلڈنگ میں رہنا. یہ میرے حساب سے لٹرلی بہت چھوٹی چیز لگتی ہے. We used to talk about that, you remember? When I used to come to you guys and I used to talk to you about, because I was in that route, कि यार I'm an athlete, I want to become a coach. Should I become a coach? Should I transition from an athlete to a coach? Is this more prosperous? Is this going to give me back more, you know? So we used to talk a lot about this, and in that regard, usme main hamesha puchta tha yaar ye, you know, you have is this, but it's all about going through it to grow. If you want to grow through it, and as we were going through it, as I was going through it, again it comes patience. So when you're patient na, you get the answers. Ab you were patient to that regard, matlab hum log ke beech mein questions aate the, but hum log usko aise answers hame mil rahe the ki jab hum log athlete ki zindagi mein the, aur naturally hua na sab. Dekho what triggered you to start to me to start. Okay, so in my life was hard. I have talked about this in my previous podcast, ki how I started off, but I'm just going to shed a bit light on that again, ki fitness made my life real. It helped me understand the sorrows, how to deal with the sorrows, and where to channel my stress at, and you know, that's something where it got me going, because I did talk about it, but basically the stress I had throughout the day, fitness became a channeling process to get that stress out of the way. Exactly. So that was it. I was expecting that. Expectation met. What about you? میرا یہ حساب ہے کہ میں نے کدھر سے چینل کیا. میں کائنڈ آف لوگ جیسے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. میری ایک تو جب میں یہ میرے میں شروع سے یہ میرا یہ نہیں ہے کہ میں جب اپنی کوئی غلطی دیکھتا ہوں میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں کلوزر ڈھونڈتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اس سے بھاگتا ہوں بھی ہوں تو میں کوئی پازیٹیو چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں. اسی طرح جب میں باکسنگ کرتا تھا, مطلب زیادہ دیر تو میں نے باکسنگ, تو میں نے جب یہ کیا نا تو میں اپنی اس چیز میں ڈھونڈتا تھا کہ میں کیا ہوں. میں اپنے آپ کو, مطلب میرا یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں, کچھ لوگ تباہ کرتے ہیں, کچھ لوگ صحیح جگہ لے کے جاتے ہیں. میں اپنی زندگی کو یہ کرتا ہوں جب میرے پہ اوپر مشکل آتی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو میں صحیح جگہ لے کے جاؤں, میں تباہ نہیں ہوں. ہاں اگین اس پہ میرا شکر آ جاتا ہے جب رب نے مجھے بالکل اس کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں. تو میں نے ایسے ہی, اور باکسنگ بہت ریلیٹ کرتی ہے زندگی سے, یہ بہت ریلیٹ کرتی ہے. اور ابھی میں وہ کدھر بولوں, وہ تو 1000 جگہیں ہیں جدھر ریلیٹ کرتے ہیں. تو the blows you take in your life, you know, the jabs you take from one end, the crosses you take from the other end, and you have to keep on going. Our sparring and all the things. Bilkul. Yeah, that's the real man according to our prophet. The real man is not someone who is do wrestling. There's this lecture Muhammad Hablus, he says in that, you know, you've got all of these guys who are pulling up these dumbbells and they're doing these heavy deadlifts, but in the morning time, in the Fajr time, they can't even pick up their blankets for the namaz. Is that the real man? Is that the strength you have? So, I mean, you have a lot of connection with, in fitness now, it's not just about power. It's about balance. It's about balance. And then it's more of discipline. Discipline, میرے حساب سے میں نے جب سٹارٹ کی تھی نا, ڈسپلن ایسی تھی کہ اگین میں یہ بات بتاؤں, میرے ساتھ میں نہ گانے سنتا تھا. یہ آج کی بات نہیں, 6 سال پرانی بات ہے. لوگ تو بدلتے ہیں ان چیزوں کو, میرے اندر یہ پہلے تھی. میں نہ گانے سنتا تھا. میری جو چینلائزیشن تھی, دیٹ واز مائی موٹیویشن کہ آئی ہیو ٹو چینج. مجھے جب تک کوئی نہیں اٹھائے گا, میں خود, مطلب کوئی مجھے نہیں اٹھائے گا, میں نے خود اٹھنا. صحیح ہے. تو اس کو میں اپنی چینلائزیشن بناتا تھا, اور اسی سے میں نے, میرا 8 بجتے تھے, میرا ایک ٹائم تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے, آئی ویک اپ ایوری سنگل ڈے ایٹ لائک 4. آج کل ذرا وہ ہوا ہے, لیکن میں 4 بجے اٹھتا تھا. آج بھی میری ابھی ہے, اور میں اپنے دل سے اٹھتا ہوں. کوئی میرے وہ بات کرتے ہیں. تو اسی طرح میرے جب 8 بجتے تھے نا, تو میرے سامنے گھڑی ہوتی تھی, مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں. میری یہ ڈسپلن فٹنس جتنی بناتی ہے کوئی چیز نہیں بناتی. وہ اب ہاں, ویسے بھی زندگی میں آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے پرائورٹیز آپ کی کیا ہیں, وہ آپ کو ڈسپلن میں لے کے جاتا ہے. ہاں, تو اس سے بہت ڈسپلن آئی. مطلب مجھے کوئی نہیں اٹھانے والا. 7 days a week. میرا جب ایک وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ مجھے جب مطلب دردیں ہوتی, مجھے پروگرامنگ نہیں تھی نا, میں یہ ورک آؤٹ
I did for 2 years straight, 4 घंटे every single day. दिमाग में होता था कि मैंने उठना है, 3.2 किलोमीटर मारना है, मैंने घंटा ये करना है, मैंने घंटा ये करना है, और हर दिन करना है. और एक अंदर जिद भी होती थी, stubbornness, That is subliminal which programming, literally man. leads That's to nice. so many success. रब ने जो दी है, काफ़ी कुछ हुआ है. वो ज़िद्दीपन अगर सही तरह यूज़ किया जाए और सही तरह यूटिलाइज़ किया जाए, वो आपको जिधर ले जाता है आप सोच भी नहीं सकते. You know, I want to contribute. आप पहाड़ भी तोड़ Most सकते हो. successful people in the world, after research, they found out that commonly they have a trait, बिल्कुल. which is stubbornness. They do not get satisfied until they prove themselves right. اور میرے اندر ایک اور چیز تھی, میرے اندر آج تک یہ چیز ہے, یہ بہت اچھی, یہ میرے حساب سے نہیں بہت اچھی ہے, یہ پتہ نہیں اندر رب نے ڈالی ہوئی ہے. میرا یہ ہے کہ میں جس کمرے میں ہوں, جس جگہ پہ ہوں, اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ایک آ رہا ہے اور میرا اس میں دل ہے, میرا یہ ہے کہ میں اپنے اندر سے کمپٹیشن ڈال سکتا ہوں. میں اگر ادھر کھڑا ہوں تو میرے سے اچھا کوئی نہ ہو, وہ جو مرضی لوگ سمجھے جیسا سمجھے. مجھے یہ ہے کہ میں اس میں اتنا بہتر ہوں, علم کے لحاظ سے بھی اور اس کے حساب سے بھی. اپنے آپ کو اگین تو میں اپنے آپ کو اس میں بدلتا رہتا ہوں. میں بولتا ہوں پرفیکشن پرفیکشن پرفیکشن, میرے اندر یہ چیز ہے, میں پرفیکشن لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. مطلب میرے سے فار ایگزامپل انس نے کوئی سوال کیا نا, مجھے یہ ہے کہ میرا اللہ نے مجھے اس چیز کو وہ دیا کہ میرے پاس اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ میں جواب میرے اندر ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی کوشچن پوچھے, اور علم اگین جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ میرا علم نہیں ہے, رب کا علم ہے جو میں بانٹتا ہوں اور مجھے رب اور دیتا ہے اور دیتا جاتا ہے. میں نے جب دیکھا ہے, کیونکہ شکر کرنا اگین قرآن کی آیت ہے کہ جب تم شکر کرتے ہو رب اضافہ کرتا ہے. Yeah, let's I really want to get into that because I don't know if we get the chance then later. About how did we structure our life through our habits, how we, the affirmations, the real talk, the affirmations that we used to do, the planning that we used to, this how we used to structure our day, and before we used to go to sleep, how much research we did over there. Like when you're about to go to sleep, you're dimming your lights. What are you putting in your head when you're about to sleep? Are you thinking about the things that you want to do the next day over on the night you're about to sleep at? Yeah, because that becomes your subliminal programming. Let's talk a bit about how the subconscious mind works. First we started with that کہ fitness comes from your mind, then it goes with your body. تو یہ نہیں ہے کہ جب تک باڈی کی موٹیویشن نہیں ہے فٹنس اس کو مانا نہیں جاتا. جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں بس دماغ صرف باڈی جو ہے وہ باڈی ہے. آپ جم میں جا رہے ہو سائنٹیفکلی, اگین علم آپ کے دماغ کا شعور بڑھاتا ہے, وہ چیزیں بڑھاتا ہے. میں اس چیز کو بھی نہیں مانتا, صرف باڈی ہے. صحیح ہے, بیلنس از دا کی, بیلنس وٹ لیڈس یو ٹو گریٹنس. صحیح ہے, بیلنس نہیں ہے کچھ نہیں. صحیح ہے, تو اس میں ہی اگین اس کا علم بہت ضروری ہے. سب کانشیس مائنڈ یہ دین سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, سائنٹیفکلی بھی ریلیٹ کرتا ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ریلیٹ ود یہ ہوتا ہے. تو سب کانشیسلی جیسے ابھی یہ بات کی تو نے بات کی ہے کہ صبح اٹھو, صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ابھی سائنٹیفکلی پروون ہے 95% آف آور ڈے از رن بائی آور سب کانشیس مائنڈ. تو ہمارے جو 2 دن کے 2 مرحلے ہوتے ہیں, جو صبح اور رات کا ٹائم ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب میں جو صبح اٹھ کے فار 2 hours when I wake up, اس کے جو 2 گھنٹے ہیں دیٹ افیکٹس مائی ڈے, دا ہول ڈے. یہ ہماری ہیبٹس یہ نہیں کہ ہماری زندگی سے بنی ہے. ابھی فار ایگزامپل ہمارے ماں باپ نے ہم کو, میری چلو عمر کو لے لو, 22 سال عمر ہے, مجھے 20 سال پہلے میرے ماں باپ نے مجھے چلنا سکھایا, لیکن میں آج تک ابھی میں صوفے سے اٹھ کے میں نے کیسے باہر جانا ہے میں نے نہیں سوچا کہ میں نے کیسے جانا ہے. دیٹ از آور سب کانشیس مائنڈ, ہیبیچول مائنڈ. اب میری ایک عادت بن گئی ہے 21 ڈیز میں, 21 ڈیز عادت بنتی ہے, 40 days. There are different researches on the number of days. جو بھی ہے ان جنرل ہیبٹ کی بات ہو رہی ہے. ایک بات ہے, ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 days کا ہے. 40 days مطلب 40 days ہے, تو اس سے آگے وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اچھا 40 دن جو ہے نا, 40 دن میں آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو اصل میں جو ہیبٹ ہے وہ آپ کو چلاتی ہے. اگر ہم میری ہیبٹ ہے نا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, میں نے اپنے دماغ میں ڈالا, اور یہ جو بات تھی کہ رات کو میں ڈالتا ہوں, آپ کا دن رن اس پہ کرتا ہے کہ آپ رات پہ کیا کرتے ہو, اور جب آپ اٹھتے ہو اس کو واپسی دہراتے ہو, آپ کا پورا دن اس پہ جاتا ہے. یہ دماغ ہے ہمارا, اور ہم کو کون چلاتا ہے؟ فرسٹ سوچ. اور میرا جب یہ ہوتا ہے مجھے دکھتا ہے کہ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا ہے. یہ سب کانشیس مائنڈ, اور یہ افیکٹونیس ہے. آپ صبح اٹھ کے فون یوز کرو گے, آپ جب بور کائنڈ آف لوگ تو بور کہتے ہیں, جب بھی آپ اکیلے بیٹھو گے آپ فون یوز کرو گے, اینڈ یو واچ یوز لیس تھنگس. لیکن میں اس کو پھر بھی یوٹیلائز کرتا ہوں. کیسے کرتا ہوں؟ میرا یہ حساب ہے, جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا میرا دن کدھر اور جا رہا ہے, میں نے فون پکڑا ہوا ہے, میرے اسی ٹائم میرا ایسا رب نے مجھے, اللہ کا شکر ہے, ایسا میرے دماغ کو وہ دی ہوئی ہے
کہ میں اپنے دماغ میں جب سوچتا ہوں نا میں کچھ غلط کر رہا ہوں. غلط مینز ایز این غلط ہوتا ہے کہ میری روٹین صحیح نہیں جا رہی, میرا نظام صحیح نہیں. نظام مینز کہ میرا نظام, میرا سسٹم سارا جو ہے میرے مطابق نہیں جا رہا اور میں کچھ غلط کر رہا ہوں. غلط مینز ایز این میرے ڈسپلن صحیح نہیں جا رہے ہیں. تو میں اسی ٹائم ادھر بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا ہوں میں کچھ غلط کر رہا ہوں. یہ ہر بندے میں نہیں ہوتا, وہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو میں اپنے آپ کو آبزرو کرتا رہتا ہوں کہ میرے اس دن میں کیا ہوا, کہ اگین میں اس دن کو نہیں چینج کروں گا, میرا کل چینج نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے ہر نماز کا ویٹ کرو ایز این یور, جیسے تم ٹریولر ہو, صحیح ہے. تو ہم کو نہیں پتا کہ کل ہم اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے, صحیح ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے دماغ میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اس کو بدلتے ہیں. جب آبزرو نہیں آپ کرتے اگین بدلتے نہیں. اور سوچیں اتنی میٹر کرتی ہیں, جو آپ دماغ میں سوچتے ہو وہ ہو جاتا ہے. ایک تو پروگرامنگ ہوگی نا, دس پروگرامنگ, اینڈ دین take backs we took from this podcast which we talked about on fitness. There were certain things we capitalized upon, and how I would like to conclude is as ke again fitness and how vast it is, how connected it is to your live stream, how you can bring about certain habits to change your live stream, the psychology behind fitness, And how you can channelize the energy. and how you can, like, the trigger points that were in our life that helped us become the person we are today. So what are the few concluding take backs that you think that we اگر ون ورڈ میں بتانا چاہوں, ایک تو لائف اسٹائل ہے, دوسرا کنسسٹنسی ہے, تیسرا آپ کیا اس کا نام ہے ہارڈ ورک ہے. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور چوتھا کیا ہے, ڈسپلن. یہ ہونا ضروری ہے. اور صرف فٹنس کو میں یہ نہیں مانتا کہ وہ باڈی دکھانا ہے اس فٹنس. definitely, oh yes, I just definitely, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہمارا ٹپکل. The one thing I would like to dominate upon is whenever clients come to me, yaar, we want to have that six pack, or we want to have a good physique, or we want to lose weight. That's a byproduct of your, yes. Fitness, aesthetics is a byproduct. I always tell them, yaar, if you want a practical, sustainable lifestyle model in which you want to be healthy, you know, not just good aesthetics, healthy, a healthy mind, a healthy body is what makes the soul nurture. So for that you need to go for the skill. میڈیکل کا ایک ویسٹ کارڈیولوجی, فرسٹ ورڈ از کارڈیو, صحیح ہے. اف یو ڈو کارڈیو دیٹ لیڈس ٹو فٹنس, صحیح ہے. زندگی آپ کی صحیح ہے. آپ کو اگر فٹنس سے ریلیشن ہے, آپ اپنے ہارٹ کو فریش رکھو, وچ کین بی بینیفٹڈ بائی یوگا, اسٹریچنگ, دیر آر سو مینی فٹنس ویز. وہ ہزار چیزیں ہیں جو آپ باڈی سے, ہاں, made be anything. اور اگر اس کی باریکیوں میں جاؤ, اگر باڈی کو لے کے جاؤ تو اس کی پھر بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. Let's conclude it over here. Whatever you do, your aesthetics is the byproduct that you're going to get out of the end result, but you need to focus on the skill or the thing that you call fitness, that you call fitness, that gets you intrigued. جو تاکہ وہ چیز آپ کر سکو, لائف اسٹائل, ایک لائف اسٹائل بنا سکو. کیونکہ اگر آپ ایک اسپیسیفک فٹنس کی چیز کو پکڑ لو گے, جیسے باڈی بلڈنگ کچھ بھی, تو اس کو آپ لائف اسٹائل نہیں بنا پاؤ گے, کیونکہ آپ کو بورنگ لگتی ہے. تو اٹ نیڈس ٹو بی فن فار یو. It depends on the person کہ وہ کیا چاہتا ہے. It needs to be fun for him, نا. It needs to be fun for that person, چاہے وہ جو جون سا بھی بندہ ہے. میرے یہی بات کو میں تھوڑا سا وہ کروں گا کہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی بینچ پریس میں بات ہو رہی تھی, بینچ پریس ہے, اسکواٹس ہیں, ڈیڈ لفٹ ہے, ہر کوئی کرتا ہے. پہلے دن آ کے کوئی بھی کرتا ہے, صحیح ہے. اور میں بھی کر رہا ہوں, ایلیٹ پاور لفٹر بھی کر رہا ہے. ڈپینڈس کہ آپ اس میں کیا چاہتے ہو. اس میں بس آپ ڈھونڈتے علم نہ, اتنی باریکی آپ کو جو ہے آپ کے فارم میں, آپ کے سسٹم میں, آپ کی فٹنس میں, اگین آپ کی باڈی میں جو سب سے زیادہ استھیٹکلی اپیلنگ ہے وہ ہے, وہ آپ کو اپیل کرتا ہے, صحیح, وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ آپ کو خوش کرتا ہے. اگین ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, تو آپ کی اس میں ہی خوشی آپ کو آگے بڑھاتی رہتی ہے, چھوٹی چھوٹی چینجز سے. لیکن اگین وہ بھی علم سے ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, جدھر باڈی کی بات آ جاتی ہے, دیٹ از اے بائی پروڈکٹ. بائی پروڈکٹ کیسے, آپ کاروبار باہر کرنے جاتے ہو, پیسہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. آپ کاروبار کھڑا کرتے ہو, کام اس کا بائی پروڈکٹ ہے. تو ہر چیز کا, جیسے آپ فٹنس کرو گے, باڈی از اے بائی پروڈکٹ. جب آپ یہ چیز نکال دو گے لوز گین والا, اس ٹائم آپ کی زندگی بدلتی ہے. آپ اس کو بھی تو نہیں سوچتے, آپ سوچتے ہو کام کر رہے ہو, 1 سال لگتا ہے کمپنی ہماری وہ چلتی ہے, ایسے ہی وقت لگتا ہے اس میں بھی. اگین اس میں بھی ہو جاتا ہے باڈی. اگین یس, ہاں. First, initially for a couple of years. Now, how would you guys like to conclude this conversation? By saying Khud Hafiz. Let's conclude it. Lovely. Simple and lovely. Yeah.
Allah Hafiz. We always end the session by this and we start by Champ. हमारा लोगो भी यही है. the Champ. Do this once again. एक second. मुक्का से लूँगा. आज It's फिर slow. smile, देखो आज आधा फिर हजम smile. करते हैं.